أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ابو ہریرہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عزیز مکرم جناب مولانا یوسف قاسمی اور مکتب ابو ہریرہ کے تمام اساتذہ اور ذمہ داروں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یوم آزادی کے مناسبت سے منعقد ہونے والے بچوں کے اس ثقافتی پروگرام میں اس حقیر کو یاد کیا. ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ناظم جلسہ نے میرے تعلق سے جو باتیں کہہ دی ہیں میں تو اس پر صرف آمین ہی کہتا رہا اور اللہ کی ذات سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ ہمیں ان کاموں کے لیے قبول کر لے جو کسی بندے کی خوشگمانی کے درجے میں ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ورنہ یہ گنہگار اپنی عاجزی، کم علمی، کم مائگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو ان چیزوں کے اہل نہیں سمجھتا جو وہ سراسری میں بیان کر گئے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ابو ہریرہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کا، اور آج یقیناً بچوں کا جو پروگرام یہاں دیکھنے کو ملا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان بچوں کو سینچا جائے، ان بچوں کی تربیت کی جائے اور ان بچوں کی صحیح رہنمائی کی جائے تو یہ بچے مستقبل میں پوری قوم کے لیے ایک بہترین قائد، رہنما اور پوری قوم کو بدلاؤ کی طرف لے جانے والے بہترین داعی اور مبلغین بن سکتے ہیں. ایک پتھر کی بھی قسمت بدل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے. شاعر نے غالباً اسی طرح کی بات کہی ہے کہ اگر پتھر کو بھی سلیقے سے تراشا جائے تو اسے مہنگے ریٹ میں بادشاہوں کے تاج کا ایک جز بنا دیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ بچے جو ہمارے گھروں میں آج پل بڑھ رہے ہیں یہ مستقبل کے معمار بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں ہماری قوم کا نیا ڈبونے والے تخریبی آلات بھی ہو سکتے ہیں. اگر بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کر دیا جائے تو یہ بچے مستقبل میں جہاں اپنے گھر بار، اپنے گاؤں سماج کے لیے، قوم و ملت کے لیے نیک نامی کے ذریعہ بنتے ہیں، وہیں اگر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام نہ کیا جائے تو یہ بچے بڑھ کر اور بڑے ہو کر جہاں اپنے گھر والوں اور قوم سماج کی بدنامی کے ذریعہ بنتے ہیں وہیں اس سے ملک و ملت کے نام پر بھی ایک کلنک لگ جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بالکل صاف شفاف سینہ لے کر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بچوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جیسا ہوتے ہیں بچوں کو ویسا بنا دیتے ہیں. یہودی اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ان بچوں کے بچپن میں ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام مضبوط طریقے سے کر دیا جائے تو یہ بچے اسلام کے بہترین ترجمان بن سکتے ہیں، یہ بچے قوم و ملت کے بہترین معمار بن سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قوم جس کے نبی پر قرآن مجید کا اور کتاب ہدایت کا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اترنے والے گائیڈ بک کا سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہاں سے شروع ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اور وہ علم حاصل کرو جس علم کا رشتہ تمہارے رب کی معرفت اور تمہارے نبی کی نبوت سے جڑا ہوا ہو. اور یہ پیغام دے کر دراصل قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ تعلیم اور صحیح تعلیم یعنی وہ تعلیم جس کا رشتہ اللہ کی معرفت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی معرفت اور پہچان سے جڑا ہوا ہو، وہ علم کسی بھی سماج اور قوم کو بدلنے کے لیے سب سے بنیادی ہتھیار اور سب سے بہترین ذریعہ ہے. میرے بزرگوں، میں آپ کو اشاروں میں بتاؤں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت کی جو صورتحال تھی، بچیوں نے ابھی ایک بہترین نظم پیش کیا. انسانوں میں عورتوں کی وہ صنف
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ خوبیوں سے، صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا، جن عورتوں کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی تربیت کر کے، اس کی کردار سازی کر کے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنائے، ان عورتوں کے ساتھ یہ صورتحال تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، اس زمانے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ زمانہ عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جب نبی پاک علیہ السلام نہیں آئے تھے تو جہالت بہت عام تھی، اس زمانے میں لوگوں پر ظلم بہت ہوتے تھے، لیکن اس دور کو دور ظلم نہیں کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ شراب بہت پیتے تھے، لیکن اس دور کو دور شراب نہیں کہا گیا۔ اسلامی تاریخ کو اٹھائیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور اس آخری نبی کی بعثت سے پہلے جو دور گزرا ہے، جس دور میں بہت ساری خرابیاں تھیں، کمزوروں پر ظلم، کمزوروں کو ستانا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبانا، شرابوں کا عام رواج، عورتوں کی عزت کو کھلے عام لوٹ لینا اور انیک خرابیاں، اور ایسی ساری خرابیاں جن خرابیوں کے بنیاد پر انسان انسانیت کے بلند معراج سے اتر کر جانور یا اس سے بھی زیادہ بدتر بن چکا تھا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن مجید نے کہا کہ لوگ جانور یا اس سے بھی زیادہ بدتر بن چکے تھے۔ ان ساری خرابیوں میں جو معاشرہ جی رہا تھا، اس معاشرے کو اسلام نے جس دور سے یاد کیا، جس زمانے سے یاد کیا، ظلم کا زمانہ تھا، دور ظلم نہیں کہا۔ شراب کا زمانہ تھا، دور شراب نہیں کہا۔ عورتوں کو زندہ زمین میں دفنایا جاتا تھا، دور ظلم خواتین نہیں کہا، بلکہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت اور دور جاہلیت سے تعبیر کیا۔ اور دراصل یہ بتایا گیا کہ جس سماج میں جہالت ہوگی اس سماج میں ساری خرابیاں ہوں گی، اس سماج میں کمزوروں کو بھی ستایا جائے گا، اس سماج میں عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، اس سماج میں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ سماج تمام تر کرپشن اور گمراہیوں اور تمام تر برائیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دور جاہلیت میں تشریف لائے اور آپ پر سب سے پہلا جو حکم اتارا گیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ جاہلیت کا دور جس میں شراب ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، اگر اس دور کو تمہیں بدلنا ہے اور جہالت کے تمام تر رسوم کو اور تمام تر رواج کو ختم کر کے سماج کو ایک قاعدے کا سماج اور نمونے کا سماج بنانا ہے تو لوگوں اپنے سماج اور معاشرے میں تعلیم کو عام کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور صرف تعلیم نہیں، بسم ربک الذی خلق تفسیر کا یہ وقت نہیں ہے، وہ تعلیم جس علم سے اور جس ایجوکیشن سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جس ایجوکیشن اور جس تعلیم سے کائنات کو بنانے والے پالنہار کی معرفت ہو، جس تعلیم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور رسالت کی پہچان ملے، اس تعلیم کے بعد دنیا جہان کے سارے علوم و فنون اور سارے ہنر اپنے بچوں کو سکھاؤ، لیکن اس کے پہلے بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے بچے کو وہ علم دو، وہ ایجوکیشن دو جس کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے جڑا ہوا ہو اور جس کا تعلق رب کائنات کی معرفت اور پہچان سے ہو۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، بہت سارے گارجین یہاں بیٹھے ہیں، کہ اگر صرف ایجوکیشن، اگر صرف علم ترقی کا ذریعہ ہوتا، اگر صرف علم معاشرے کو بدلنے کا ذریعہ ہوتا، اگر صرف علم کرپشن کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتا، اگر صرف علم سماج کو نمونے کا سماج بنانے کا ذریعہ ہوتا تو دنیا کے اندر جتنے بھی کرپشن اور بھرشٹاچار ہو رہے ہیں اس میں جاہلوں کا ہاتھ ہوتا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیے، اس ملک سے لے کر